سورہ نحل کا آغاز ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نحل کہتے ہیں۔ یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا پس تم جلدی نہ مچاؤ۔ کافروں کو کہا گیا کہ اللہ کا عذاب ایسا آنے والا ہے اور اتنا قریب ہے کہ سمجھو آ گیا، اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ کے لیے پاکی ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بلند و بالا ہے، اسے برتری ہے ان تمام چیزوں سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ان تمام بتوں سے اللہ تعالی پاک ہے، شرک سے پاک ہے، وہ حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ من امرہ، اللہ تعالی اپنے حکم میں سے وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس پر وحی کو نازل فرماتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اسے نبی اور رسول بناتا ہے۔ ان انذروا، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاتقون، پس تم سب مجھ سے ڈرو اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے بچو اور میری فرمانبرداری کرو۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ تعالی عما یشرکون، ان تمام باتوں سے اللہ تعالی بلند و بالا ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پانی کی ایک بے وقت بوند سے پیدا کیا، نطفہ، اور پھر جب اللہ تعالی نے اسے بنا دیا تو کیسا اس کا نظام ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جیسی اس کی ضروریات تھیں ویسی صلاحیتیں پیدا کی۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس جبھی تو وہ سخت جھگڑالو ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو بھول گیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان مویشیوں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، یعنی اون ہے اور کھال ہے جس سے تم گرم لباس بناتے ہو۔ آج بھی چمڑا اور اون سردیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور بھی کئی فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں میں سے بعض وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، گوشت ملتا ہے۔ اسی طرح ان مویشیوں کے ہونے سے تمہاری زینت بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں حسن ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو انہیں واپس لیتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
اور جب تم انہیں چرانے کے لیے باہر نکالتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جس عرب قوم پر ہوا، ان کے یہاں یہ طریقہ تھا، اور آج بھی جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ جانور کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اور جانور نکل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جنگلات تھے اور اس طرح کی جگہ تھیں جہاں سے جانور اپنی غذا حاصل کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو اپنا گھر نہیں بھولتے۔ یہاں تک کہ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ جب بکریاں واپس آتی ہیں اور گھر کا دروازہ بند ہو تو گھر پر وہ اپنے سر کو مارتی ہیں، وہ کسی اور کے دروازے میں نہیں جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ فوائد بھی اپنی جگہ ہیں، اور دوسرا جن علاقوں میں جانور پالے جاتے ہیں، جانور زیادہ ہونا انسان کی شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ مال ہے، اور دنیاوی عزت جو ہے وہ مال سے بڑھتی ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس آیت کریمہ میں فرمایا، اشارت النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مال ہے، گاڑی ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، بنگلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی عزت عطا فرمائی، اس دنیاوی عزت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ اگر 4 آدمی آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ انہیں دین کی بات بتائیں، انہیں نمازی بنائیں، انہیں قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ وہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ہم اپنا PR، اپنے ذاتی تعلقات اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، کاش ہم اپنا PR دین کے لیے استعمال کریں کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر شہر تک جاتے ہیں، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، جہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔ آج بھی جانوروں کے ذریعے سامان ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن اب جانوروں کی جگہ پر دیگر گاڑیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم یہاں سے لے کر ناظم آباد اگر پیدل جائیں تو شاید پہ 3 دن تک کوئی اور کام ہی نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اس نے اپنی عقل سے یہ آسانی کے لیے سواریاں بنائی۔ الا بشق الانفس، یعنی پہلے تو فرمایا کہ تم جا نہ سکو، یہ بوجھ اٹھا کر منتقل نہ کر سکو، مگر اگر ایسا کر بھی لو تو اپنی جان کا ایک حصہ کھو بیٹھو، یا تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے یا کبھی تم اپنے بستر سے اٹھ ہی نہ سکو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب ضرور رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، خیل گھوڑے، بغال خچر، حمیر گدے، یہ جانور ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، اور یہ تمہاری زینت بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تو لوگوں کی عقل کے مطابق باتیں بتائی گئیں، اور جن باتوں کو لوگ نہ سمجھ سکتے تھے ان کا اشارہ دیا گیا، اس کی گہرائی نہیں بتائی گئی۔ اب دیکھیں، گھوڑے کا ذکر ہے، خچر کا ذکر ہے، گدے کا ذکر ہے، یہ سواری کے جانور ہیں اور ان سے انسان کی زینت ہے۔ لیکن آج کل تو انسان کی زینت اور سواری کے لیے کار ہے، اور بڑی کار میں بیٹھنا، اترنا، اس کی سواری وہ انسان پسند کرتا ہے۔ قربان جائیے قرآن مجید فرقان حمید پر، اس نے تا قیامت پیدا ہونے والی سواریوں کا ذکر کر دیا، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواریوں کا ذکر ہے، وہ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرمائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو جتنی سواریاں
اور ٹرانسپورٹ کے جتنے ذرائع قیامت تک آئیں گے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے. وہ اللہ نے پیدا کیے، چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے ہاتھ اللہ نے بنائے، اس کے پاؤں اللہ نے بنائے، اسی عقل اللہ تعالیٰ نے دی، اور جس چیز سے گاڑیاں بنتی ہیں وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں. لوہا بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں. گاڑی جس چیز سے چلتی ہے، پیٹرول، یہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ زمین سے ہم نے نکالا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالی ان چیزوں کو پیدا فرمائے گا سواری کے لیے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچاتا ہے صراط مستقیم، درمیانہ راستہ. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ ٹیڑھے راستے ہیں جو اللہ تک نہیں پہنچاتے بلکہ بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے کسی کو مجبور نہیں بنایا. عقل عطا فرمائی، اب وہ ہدایت کو حاصل کرے اپنی عقل سے، تو یہ انسان کا اپنا بھلا ہے. هو الذی، وہ ذات جس نے انزل من السماء ماء لکم، تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. نہ تم نازل کر سکتے ہو نہ روک سکتے ہو، جب وہ چاہتا ہے تبھی بارش برستی ہے، چاہے کتنے بادل ہوں. اور وہ نہ چاہے تو چاہے کتنا ہی موسم اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا. منہ شراب، اس بارش سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے. تم پانی استعمال کرتے ہو، نہریں بنتی ہیں، دریا بنتے ہیں، اور یہ دریا جو بھرتے ہیں وہ بارش کے پانی سے بھرتے ہیں. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی بارش سے ایسے پودے پیدا ہوتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. جب بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں تو گھاس پھوس اگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ فصلیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس بارش سے کھیتی کو پیدا فرماتا ہے. وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، زیتون، کھجور اور انگوروں کو. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور مختلف قسم کے پھل. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرمایا، یعنی ایسا بنایا جو تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر فرمایا. سورج نہ اتنا گرم ہے کہ تمہارے لیے گزارا ہی ممکن نہ رہے، اور نہ ہی اتنا سرد ہے کہ تمہارے موسم ہی تبدیل نہ ہو سکیں، ایسا نہیں، بلکہ تمہاری ضروریات کے عین مطابق ہے. والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. نجوم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہیں ہم ستارہ کہتے ہیں، جو سائنسی طور پر ساکن ہیں، وہ چلتے نہیں ہیں. اور دوسرے سیارے ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں. تو جو ساکن ہیں وہ بھی اللہ کے حکم پر ساکن ہیں، اور جو حرکت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، زمین میں تمہارے لیے مختلف رنگ کی کھیتی پیدا کی، پھل پیدا کیے، پودے پیدا کیے، پھول پیدا کیے. کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ جانوروں کے رنگ دیکھیں، ایک چھوٹا سا آپ کیڑا کہیں، تتلی، اس کے پروں کے رنگ انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا. مور کو دیکھیں کیسا اللہ تبارک و تعالی نے اسے کتنے پیارے رنگ عطا فرمائے.
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے ذات جس نے سمندر کو، دریا کو مسخر کیا۔ مسخر کا یہ معنی ہے کہ سمندر آبادی میں داخل نہیں ہوتا، کبھی کبھی نصیحت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اور اکثر طور پر سمندر اپنے مقام پر رہتا ہے، ہم کشتیاں اس پر چلاتے ہیں، اکثر کشتیاں اس پر رواں دواں رہتی ہیں۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، بس مچھلی کا شکار کیا جائے یا پانی مچھلی کو باہر پھینک دے اور مچھلی ساحل سمندر پر بغیر پانی کے زندہ نہ رہ سکے اور مر جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ لیکن جو مچھلی پانی کے اندر اپنی طبعی موت مر جائے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سیدھا تیرنے کے بجائے الٹی ہو جاتی ہے اور الٹا ہو کر تیرنے لگتی ہے۔ تو ایسی مچھلی جو پانی کے اندر مری ہوئی ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے، تو اسے کھانا جائز نہیں، وہ مردار ہے۔ زمین سے زیادہ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی خوراک پیدا فرمائی کہ انسان سمندر کا سفر کر رہا ہو اور اس کی خوراک ختم ہو جائے تو اسے کسی کھیتی باڑی پہ جانے کی حاجت نہیں، وہ مچھلی کا شکار کرے اور اسی کو کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے حلیہ نکالتے ہو۔ حلیہ سے مراد موتی، مونگے، یاقوت اور سمندر کی وہ چیزیں جو زیورات میں استعمال ہوتی ہیں۔ تَلْبَسُونَهَا، جنہیں تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم کشتی کو دیکھو۔ مَوَاخِرَ فِيهِ، وہ سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ عقل تمہیں اللہ نے دی، پھر اس پانی میں صلاحیت اللہ نے پیدا کی کہ وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے اور اس پانی پر اس طرح چلتی ہے جیسے میدان میں ایک گاڑی چل رہی ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ رواسیہ کے لفظی معنی ہے لنگر، جیسے کشتی کو اگر پانی پر روکا جائے تو اس کے لیے لنگر جو ہے وہ پانی میں گرائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو پہاڑ بنائے وہ زمین کے بیلنس کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر کانپ نہ جائے، وہ ایک طرف جھک نہ جائے۔ وہ انہارن، اور نہریں بنائیں۔ وہ سبلن، اور زمین میں راستے بنائے۔ قدرتی طور پر اگر آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو مسلسل پہاڑ نہیں ہوتے، بیچ میں غار بھی ہیں، راستے بھی ہیں، درہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنے راستے تلاش کر سکو۔ وعلامات، اور علامتیں بنائیں۔ قدرتی طور پر جو زمین ہے اس کا ڈیزائن اگر دیکھیں تو مختلف ہے۔ انسان اگر جنگل میں جاتا ہے تو درخت قدرتی طور پر اگے ہوئے ہیں، کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ان کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ راستہ بھولتا نہیں ہے۔ اگر سارے درخت تو سارے پہاڑ ایک ہی جیسے ہوں تو راستہ یاد رکھنا بہت مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، یعنی راستوں کی نشانیاں بنائی ہیں۔ کہیں کہیں جزیرہ ہے، کہیں جو ہے بیچ میں کوئی ٹیلا نظر آتا ہے،
اس طرح مختلف علامتیں ہیں جس سے سمندر میں بھی لوگ راستہ نہیں بھولتے. اور رات کے وقت اگر وہ سفر کریں تو ان کی راستوں کی رہنمائی کے لیے ستارے ہیں کہ ستاروں سے وہ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، وہ راستہ تلاش کرتے ہیں. افمن یخلق، بتاؤ تو صحیح جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کمن لا یخلق، وہ اس بت کی برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. تو تم نے ان بتوں کو خدا سمجھ لیا اور اللہ کے برابر ٹھہرا لیا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند مثالیں بیان کی گئیں، ورنہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرو تو گنتی نہ کر سکو. نعمت کا نام لینا اور اس پر شکر ادا کرنا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. صرف انگلیوں پر گننے جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. یہاں تک کہ جو ڈاکٹر ہیں یا جو میڈیکل سائنس کی بہت معلومات رکھتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں آنکھ ایک نعمت ہے، لیکن میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ایک آنکھ میں ہزاروں نعمتیں ہیں. ایک آنکھ ایسے ہی نہیں ہمیں دکھا دیتی، بلکہ اس آنکھ کے دیکھنے میں پورا ایک نظام ہے. کئی رگیں ہیں، دماغ کا سسٹم ہے، آنکھ کا پردہ ہے، آنکھ کی پتلی ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات انسان ایک رگ کی خرابی کی وجہ سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو کان میں انفیکشن ہوا. کان میں انہوں نے مجھے اپنی آنکھ دکھائی. کان میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی پلکیں جو ہیں وہ بند نہ ہوتی تھیں، ان کے پلکوں کا سسٹم خراب ہو گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میری وہ رگ جو پلک کو کنٹرول کرتی ہے اس میں سوجن آ گئی ہے، اس لیے وہ رات کو سوتے تو کسی کریم کے ذریعے اپنی پلک کو بند کر کے چپکا کر سوتے، اور جب صبح اٹھتے تو اپنی پلک کو کھول کر کسی کریم کے ذریعے وہ یہاں پہ چپکا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4-5 دن میں نے گزارے ہیں، اس قدر اذیت ناک میرے دن ہیں، کیونکہ آنکھ کا ایسا سسٹم ہے کہ ہماری جو پلکوں کے بال ہیں وہ اتنے حساس ہیں اور ان کا ڈیزائن ایسا ہے، کوئی ذرہ بھی اگر آنکھ کی طرف بڑھنے لگے تو آنکھ کی پلک فوراً بند ہو جاتی ہے، چاہے ہماری توجہ ہو یا نہ ہو. تو اب بتائیے کہ آنکھ کھلی ہو اور بند ہونے کا سوال ہی نہ ہو. اسی طرح تیز روشنی آئے جو آنکھ کے لیے نقصان دہ ہو تو فوراً آنکھ کی پلک بند ہو جاتی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں؟ صرف آنکھ ایک نعمت نہیں، اس میں ہزاروں نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن بھی نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں. چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، کفار مکہ کا رد کیا گیا. خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو انہوں نے نصب کیا. یہ بت بے جان ہیں. لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا. یہ بت کسی چیز کو نہیں بنا سکتے. وہم یخلقون، بلکہ یہ خود بت بنائے گئے ہیں اور پوجا کرنے والوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اموات، بے جان ہیں. غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے. وما یشعرون، یہ بت نہیں جانتے. ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی نہ تو انہیں قیامت کا علم ہے،
نہ انہیں زندگی ہے. ایک بے جان پتھر کے سامنے کوئی باتیں کرے تو لوگ اسے بیوقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں. مثلا کوئی کسی پلر کے سامنے آ کر اس سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہم یہی کہیں گے اس کے دماغ کی کوئی کل ہٹ گئی ہے. لیکن آج بھی ہندوستان میں آپ جائیں تو مشرکین وہ ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے پاس آ کر وہ کلام کرتے ہیں. تو پتھروں سے کلام کرنا یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے مسلمان مردوں کا، تو مسلمان مردوں سے کلام کرنا یہ فضول نہیں ہے. وہ سنتے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان مردے نہ سنتے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہمیں یہ نہ سکھاتے جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو. اگر وہ سنتے نہیں تو یہ کلام فضول ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول کلام سے منع فرمایا. پھر آپ مجھے بتائیے، قبرستان میں آپ گئے، قبرستان 10 میل پر پھیلا ہوا ہے، تو آپ کوئی اسپیکر لگا کر تو نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، بلکہ بسا اوقات تو ہم اتنا آہستہ کہتے ہیں کہ برابر والا بھی نہیں سن سکتا. تب بھی یہ مردے سنتے ہیں. تو 10 میل کا قبرستان ہے، یہ مردے سن رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کمرے کے اندر بند ہو تو وہ کوئی بات سن سکتا ہے. لیکن مسلمان مردوں کی سماعت پر یعنی کتنی طاقت ہے کہ قبر کے اندر جسم ہے اور مکمل طور پر قبر بند ہے، مردہ سن رہا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہے گی. ذرا آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، یہ بتائیے کہ قبر میں روح ہے کہ جسم ہے؟ قبر میں تو جسم ہے، اور روح کہاں پر ہے؟ روح آسمانوں میں ہے. آسمان کہاں پر ہے؟ ہزاروں میل سے بھی زیادہ دور کے فاصلے پر ہے. اب آپ بتائیے کہ جسم سنتا ہے کہ روح سنتی ہے؟ زور سے کہیے. اب آپ اگر حسن اسکوائر کے قبرستان پر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، تو روح کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود ہے آسمانوں میں. بعض روحیں تو 7 آسمان سے بھی بلند ہیں، وہ سن بھی رہی ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا وہ دیکھتی بھی ہیں، اور اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں بھلایا نہیں ہے. فرمایا روح کو خوشی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان، عام مسلمان کی روح جو ہزاروں میل دور آسمانوں میں ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے، کون مجھے سلام دے رہا ہے، سلام کا جواب بھی دے رہی ہے. تو ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہیں تو کیا حضور مدینے میں نہیں سن سکتے؟ اب یہ جس کی لاجک ہو اور جو روح کی دنیا کو سمجھتا ہو، صرف السلام علیکم یا اہل القبور پر غور کر لے تو کبھی اس کو حیرت نہیں ہوگی کہ یہاں سے مدینہ منورہ تو بہت قریب ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مزار اقدس میں تشریف فرما ہے اور وہاں سے ہماری پکار سن لیں تو حضور کی تو شان بہت بلند و بالا ہے. حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں. اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو ہرگز حضور یہ تعلیم نہ دیتے کہ حضور نے فضول کلام سے ہمیشہ منع فرمایا. تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اصل میں اس مقام پر لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. جیسے قرآن پاک میں سم بکم عمیون، یہ منافقین بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو بتائیے واقعی یہ بہرے تھے؟ آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، زبان بھی تھی. بہرے، گونگے اور اندھے سے مراد یہ نہیں، ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ باطنی مراد ہے. حق سننے سے بہرے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں، اور حق بولنے سے گونگے ہیں. اسی طرح جہاں یہ فرمایا گیا کہ مردے نہیں سنتے، وہاں مراد ہے جن کے دل مردہ ہیں وہ کلام کو نہیں سمجھتے. کیونکہ آگے ہے کہ جو زندہ ہیں وہی ایمان لاتے ہیں،
وہی غور و فکر کرتے ہیں. دل مردہ ہو جائے یہ سب سے بڑی موت ہے. تو یہاں مراد یہ ہے. اچھا پھر یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا مردے سنتے نہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ مردے مانتے نہیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ جہاں پر یہ ذکر ہے وہاں آگے پیچھے اسی بات کا ذکر ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ مردہ دل ہیں. تو سننے سے مراد ماننا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ میری بات مانتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرماتے ہیں، لیکن جو مردہ زمین ہے، جن کے دل مردہ ہیں، وہ اس نصیحت کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں مردہ دلی سے محفوظ فرمائے. یہاں بتوں کا ذکر ہے، یہاں مسلمان مردوں کا ذکر نہیں ہے. اب اگر کوئی کھینچ تان کر کسی آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے تو اسے علماء نے، شریعت نے حرام قرار دیا. کیونکہ قرآن پاک کی دو تحریف ہے، ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی. تحریف لفظی کا معنی یہ کہ قرآن کے کسی ایک لفظ کو غائب کر دینا یا ایک لفظ کا اضافہ کر دینا، یہ تا قیامت ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری ہے تحریف معنوی. تحریف معنوی کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کے مفہوم کو بدلنا اور اپنی مرضی کے معنی کر لینا. جیسے آج کل جو ماڈرن مفسرین بنتے ہیں ان میں سے بعض وہ ٹی وی پر بھی آ کر اپنی ماڈرن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. کہ جیسے پرانی بات ہے، کئی ماہ پہلے ایک صاحب ٹی وی پر آئے، انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ، ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں صلاح کے معنی دعا، صلاح کے معنی دعا، اقیم الصلاۃ کے معنی ہے دعا مانگا کرو، نماز کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. توبہ استغفر اللہ. اب اس طرح اگر کوئی کہے گا تو یہ کفر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو بدلنا ہے تو مفہوم قرآن جان بوجھ کر بدلنا اور قرآن کے غلط معنی بیان کرنا یہ جان بوجھ کر ہو تو یہ کفر ہے. تو ہم وہی معنی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، اور وہ بزرگان دین جو قرآن پاک کے نور سے منور تھے انہوں نے جو قرآن کے معنی بیان کیے. وما یشعرون، تو یہ بت شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد کرنے والا دل عطا فرمائے. ناشکری سے، نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بھی وہ قائل نہیں ہیں. کئی بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ نحل مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے، خصوصاً وہ کافر جنہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور 360 بت کئی سالوں سے وہاں نصب کیے تھے، ان کے رد میں، ان کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں. لا جرم، یقیناً
ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ جو شخص کافر ہے چاہے وہ کتنی ہی عاجزی سے پیش آئے لیکن وہ متکبر ہے، کیونکہ عاجزی حقیقی ہوتی تو اللہ کی جناب میں وہ جھک جاتا اور نافرمانی نہ کرتا۔ اسی طرح جو ظالم ہے وہ بھی متکبر ہے، اسی طرح جو گناہوں پر ضد کرنے والا ہے وہ بھی متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہوتی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بندہ سمجھا ہوتا تو کبھی گناہوں پر وہ ضد نہ کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے، یا اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہاں تک کہ مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کے سامنے کوئی گناہگار شخص آ جائے، یہاں تک کہ کوئی ہیروئنچی ہو، چرسی ہو، بھنگ پینے والا ہے، گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا اور اس کو حقیر سمجھنا، اسے علماء نے تکبر قرار دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جو گناہ ہیں گناہوں سے نفرت کی جائے، اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا، فرمایا نفرت گناہوں سے ہوگی، اس کی ذات سے نہیں ہوگی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ گناہوں سے نفرت ہو، ذات سے نفرت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ کوئی حسین جمیل شخص ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، یوں سمجھیے کہ بادشاہ کا شہزادہ ہے، جس سے رایا بڑی محبت کرتی ہے، وہ کیچڑ میں گر جائے اور سر سے پاؤں تک وہ گندا ہو جائے۔ مفسرین یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کو کیچڑ سے نفرت ہوگی کہ اس شہزادے سے نفرت ہوگی؟ تو کہا شہزادہ تو شہزادہ ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم اپنے ناک جو بند کر رہے ہیں اس بدبو سے کر رہے ہیں جو بدبو اس کے جسم پر لگی ہے۔ فرمایا مومن مسلمان ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، مگر ہمیں نفرت ہے، ہم اپنی ناک اس گندگی سے بند کر رہے ہیں جو گندگی اس پر لگی ہوئی ہے۔ اصل نفرت اس گناہوں کی گندگی سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بندہ کتنا ہی نیک ہو، اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلی بات تو اسے یہ نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا، کہیں شیطان نے مجھے بہکا دیا اور میں گناہوں میں پڑ گیا۔ تو انسان کو اپنی آخرت اور اپنے ایمان کی فکر ایسی لاحق ہوتی ہے مسلمان کو کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے اس وقت یہ گناہگار ہے سامنے والا شخص، مجھے اس کے گناہوں سے نفرت ہے، لیکن اللہ تعالی اسے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ سچی پکی توبہ کر لے اور نیک اور پرہیزگار بن جائے، اور ہو سکتا ہے یہ نیک اور پرہیزگار بن کر مقام و مرتبہ حاصل کر لے، اور میں اپنی عبادت پر غرور کرنے کی وجہ سے کہیں مجھے شیطان ایسا گناہوں میں ملوث نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت عافیت طلب کرنی چاہیے۔ کسی گناہگار شخص کو دیکھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک و مولا تو نے مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا، اور اس کے لیے دعا کرے کہ مالک و مولا تو اسے بھی گناہوں سے نفرت عطا فرما
اور اسے بھی گناہوں سے دور کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یہاں مراد یہ کفار ہیں کہ کفار مکہ سے جب لوگ پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، ہوتا یہ تھا کہ جب اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ سے باہر پہنچی تو جب حج کا سیزن آتا تو مختلف عرب کے قبائل حج میں اپنے نمائندے بھیجتے، اور وہ سفیر ہوتے، وہ نمائندے ہوتے، ان کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ تحقیق کر کے اس قبیلے والوں کو بتائیں کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سچے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے قبائل بھیجتے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ ولید بن مغیرہ یہ کافر تھا، اس نے اپنے کئی آدمی مقرر کیے تھے جو پورے مکے میں پھیلے ہوئے تھے، خصوصاً راستوں میں، اور لوگوں کو بہکاتے، اور خصوصاً جو لوگ سفیر ہوتے، نمائندے ہوتے، ان کو پکڑ پکڑ کر کہتے کہ ان سے ملاقات بھی نہ کرنا، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو وہ نمائندے کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ان کی مخالفت کر رہے ہو تو ہم ان کی حمایت کرنے والوں سے بھی ملیں گے اور خود ان سے بھی ملاقات کر کے پوچھیں گے، کیونکہ ہمیں قوم نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تو پوری تحقیق کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو جب مختلف قبائل کے نمائندے ان کافروں سے ملتے اور پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کیا واقعی یہ قرآن سچی کتاب ہے، قالو، وہ کہتے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور نضر بن حارث ایک شخص تھا کافر، اس نے بہت ساری کہانیاں یاد کر لی تھی، وہ لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا ایسی کہانیاں تو مجھے بھی آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ کو مکمل اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں جنہیں انہوں نے نادانی میں گمراہ کر دیا۔ ان کی باتوں سے جتنے گمراہ ہوں گے اور اسلام لانے سے وہ ہٹ جائیں گے اور اسلام لانے کا وہ ارادہ ترک کر دیں گے، وہ خود بھی گناہگار ہوں گے، اور ان تمام کا گناہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جنہوں نے انہیں گمراہی کی دعوت دی۔ الا ساء ما یسرون، سن لو یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ اس میں نصیحت ہے کہ انسان پر سب سے پہلے لازم تو یہ ہے کہ وہ خود گناہوں سے بچے، اور اگر خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا، خود گناہوں میں پڑا ہے، تو بتائیے اپنے گناہوں کا بوجھ کیا کم ہے کہ جو دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دی جائے، انہیں نیکی سے روکا جائے۔ اب اگر کسی شخص کے چہرے پر داڑھی شریف نہیں ہے اور وہ اس سنت سے محروم ہے، تو اگر کوئی اس کے خاندان میں اس سنت کی نیت کرے تو کم از کم وہ اس کی سپورٹ تو کرے، کم از کم وہ اسے یہ تو نہ کہے کہ بھئی یہ آپ نہ رکھیں، بلکہ وہ اس کے فضائل بتائے اور کہے کہ واقعی میں محروم ہوں، یہ میری غلطی ہے، لیکن تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ کوئی خاتون اگر شرعی پردے سے وہ دور ہے تو کم از کم جو گھر کی خاتون پردہ کر رہی ہے تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس کے سامنے یہ تو کہے کہ میں پردہ نہیں کرتی شرعی طور پر تو میں غلط کر رہی ہوں، لیکن تم جو کام کر رہی بہت صحیح ہے۔ مخالفت کرنے والوں کو وہ جواب تو دے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ کم از کم تعاون تو کریں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ نہ ہم خود نیکی کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے والے کے ساتھ ہم زبانی تعاون کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کیا معلوم ہم کسی نیکی کرنے والے کے ساتھ زبانی تعاون کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے، اسی کے صدقے میں ہم بھی گناہوں سے باز آ جائیں، اور ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وہ بہت ہی برا شخص ہوتا ہے کہ جو خود بھی نیکی نہ کرے اور دوسروں کو نیکی سے روکے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 10ویں پارے میں ایسے شخص کو منافق قرار دیا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، فرمایا یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا منافق بننے کا شوق ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں کی دعوتیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو کریں کہ گناہ سے بچنے والے کی حوصلہ افزائی کریں، اور کم از کم اتنا تو کریں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی مذمت کریں۔ کوئی کہ ارے آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، تو کہیں میں بھی غلط کرتا ہوں، اور تم جو کر رہے ہو تم بھی غلط کر رہے ہو۔ جو غلط ہے اسے کم از کم غلط تو تسلیم کیا جائے۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا، مکر کیا، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی پلاننگ کی۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کی پلاننگ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو انہوں نے اسلام کے خلاف پلاننگ کی تھی، منصوبے بنائے تھے، انہی منصوبوں نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان فرما رہا ہے آگے کہ جیسے کوئی شخص بہت بڑی عمارت بنائے اور بہت اونچی عمارت بنا کر وہ اس میں رہائش اختیار کرے اور وہ عمارت اس کے اوپر گر جائے، تو بتائیے اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت نے اسے تباہ کر دیا۔ ایسے ہی جتنے کفار اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن یہی پلاننگ، یہی منصوبے خود انہیں تباہ کر دیں گے۔ اور ہم تو آج اس دنیا میں ان کافروں کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے اکھیڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پس ان کے اوپر سے چھت گر گئی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ روس کو نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں جانا میرے لیے تباہی ہے، یہ عمل میرے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ من حیث لا یشعرون، وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت بھی ہے، ایسا ہوا بھی ہے۔ مثلا فرماتے ہیں نمرود بن کنعان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، تو اس نمرود نے ساری دنیا پر حکومت کی، اور یہ بہت مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کی 800 برس کی عمر ہوئی، 800 برس۔ اب آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر نافرمان تھا کہ لوگ اسے خدا سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ 800 برس تک یہ ظلم و ستم کرتا رہا، اسے ڈھیل دی گئی، اور آخر کار پھر یہ مچھر سے ہلاک ہوا۔ اس نے ایک بہت اونچی عمارت بنائی، اس عمارت کی اونچائی علماء نے، مفسرین نے 1000 ہاتھ لکھا، 1000 ہاتھ اس کی اونچائی تھی، یعنی فی زمانہ اگر میٹر کے حساب سے دیکھیں یعنی 1000 ہاتھ تو 500 میٹر، 500 میٹر اس کی اونچائی، بہت اونچی عمارت اس نے بنائی، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس عمارت پر چڑھ کر آسمانی مخلوق سے مقابلہ کروں گا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ تو مچھر سے ہلاک ہوا۔ اس کے ماننے والے اور اس کے پجاری اس عمارت میں رہنے لگے، اور یہ دن رات مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے،
ایک دن یہ پوری عمارت گر گئی اور جتنے لوگ اس میں موجود تھے سب ہلاک ہو گئے. ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے گا. وَيَقُولُ، اور فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں میرے وہ جھوٹے شریک جن میں تم جھگڑتے تھے کہ ان بے جان بتوں کو تم نے میرے برابر اور میرے مد مقابل ٹھہرایا. کہاں یہ تمہارے جھوٹے معبود، آئیں اور تمہیں میرے عذاب سے بچائیں. قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے کل بروز قیامت، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. کل بروز قیامت جو جاننے والے ہیں وہ یہ اعلان کریں گے کہ آج کافروں کی بربادی ہے. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی جب روح نکالی جاتی ہے، خصوصاً کافروں اور مشرکوں کی جان جب نکلتی ہے، تو اس وقت فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، ظالم تھے، گناہگار تھے، خود اپنے آپ کو یہ کافر اور گناہگار اپنے آپ کو تباہ کر رہے تھے. اس موقع پر فرشتے انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہارے لیے زندگی کافی نہ تھی کہ تم اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے اور نیک بن جاتے؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، پس اب وہ سلوح ڈالیں گے، یعنی کل بروز قیامت اپنے کفر سے وہ پھر جائیں گے اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں ہے. بلا، سن لو، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے. فادخلوا ابواب جہنم، پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، اے کافروں، اے مشرکوں، اے وہ لوگوں جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہو. فلبئس مثوى المتکبرین، پس جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، متقی لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا. وہ جو قافلے آتے اور قافلے والوں کے اور قبیلے والوں کے نمائندے کافروں سے پوچھنے کے بعد مسلمانوں سے پوچھتے اللہ رب العالمین کے پیارے کلام کے متعلق، قالوا خیرا، تو وہ نیک لوگ کہتے کہ اللہ نے ہم پر بھلائی کو اور خیر کو نازل فرمایا. یہ وہ پیارا کلام ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی دنیا و آخرت میں خیر ہی خیر ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بہت ہی پیارا گھر ہے. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار،
نہریں ان کے نیچے، ان باغوں کے نیچے رواں دواں ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. یہ صرف جنت میں ہی ہوگا، ورنہ دنیا میں چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، کئی مرتبہ وہ بہت ساری چیزیں چاہتا ہے لیکن وہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہوتی. جنت وہ مقام ہے کہ جنتی جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. مگر اس موقع پر بعض لوگ نادانی کرتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنتی کوئی بے حیائی کی سوچ وہاں نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا شخص تو ہوگا جہنم میں. جنت میں پاک لوگ جائیں گے جن کی سوچیں پاکیزہ ہیں. تو جنت میں جانے کے بعد کسی کی سوچ گندی نہیں ہو سکتی. تو ایسی الٹے سیدھے خیالات اور ایسی الٹی سیدھی چاہت ان کی ہوگی نہیں. تو اس طرح کی ذہنیت اور یہ سوال کرنا کہ جب جنتی جنت میں جو چاہیں گے تو کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک فلم دیکھنا چاہیں گے تو وہاں مل جائے گی؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا چاہنے والا تو جہنم میں ہوگا. جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ایسا منور ہوگا کہ ایسا خیال اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو صلہ عطا فرمائے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو فرشتے جب موت دیتے ہیں تو وہ لوگ نیک ہوتے ہیں، ساری زندگی وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. طیبین، ستھرے لوگ، پاکیزہ لوگ، جن کی سوچ بھی پاکیزہ، جن کی نگاہ بھی پاکیزہ، جن کے کان بھی پاکیزہ، جن کا دل بھی پاکیزہ، جن کا ظاہر بھی پاکیزہ اور باطن بھی پاکیزہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزگی نصیب فرما. یقولون سلام علیکم، فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے. پھر جنت ان کے سامنے کھولی جاتی ہے اور جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتے کیا آپ یہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے ضرور. تو کہا اس کے لیے آپ کی روح قبض کرنی ہوگی. یعنی فرشتے اس طرح بڑے پیار سے اس نیک شخص کی روح نکالتے ہیں. تو وہ کہتا ہے پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ پھر وہ جنت کے نظاروں میں کھویا ہوتا ہے. اور کسی خوش نصیب کو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور وہ جنت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں کھوئے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی روح ایسے نکلتی ہے جس سے خشک آٹے سے بال نکل جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ایسی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. تو فرشتے ان سے کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہے. علیکم ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم کام کیا کرتے تھے، جو نیکیاں تم نے کی ہیں اس کا صلہ یہ کہ اب تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. مومن جنت میں تو جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد جائے گا، لیکن جنت کی نعمتیں اس کی روح جہاں بھی ہو وہاں پہنچتی رہیں گی. نزا کے عالم میں جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، قبر میں جنت کی کھڑکی، میدان قیامت میں عرش الہی کا سایہ، اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا. هل ينظرون، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا، مگر ان تأتیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آ جائیں. یہاں مراد ہے موت آ جائے.
لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب توبہ کریں گے؟ جب ملک الموت فرشتوں کی جماعت لے کر اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تب وہ توبہ کرے گا۔ او یا